انسان نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہی اپنی بقا یا وسعت کا خیال ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ اپنا دفاع یا دوسرے پر حملہ کرنا ہوتا تھا۔ اگر چند ہزار سال پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس خطے جسے ہم برصغیر کہا جاتا تھا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر موجود اس شہر سے زیادہ اہمیت کا حامل کوئی اور نہ ہوگا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تب سے اب تک اس شہر کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بہادروں کے شہر اور ہندوستان کے دروازے پشاور کو فتح کر لیا، اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو گیا۔ اسی لیے غزنوی ہو یا غوری، بابر ہو یا تیمور، حتیٰ کہ سکندر اعظم، منگول اور رنجیت سنگھ تک کو اس شہر پر فتح حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑے۔ تورس، پشبور، پرشاور، پارسپور، کشانپور، پرشاپور، بگرام، پرشپورہ، پروپراتا، پیشاور اور اب پشاور۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پھولوں کے شہر پشاور کی۔ یہ تمام نام جو آپ کو ابھی بتائے ہیں، یہ پشاور شہر کے زمانہ قدیم سے آج تک کے نام ہیں جو مختلف بادشاہوں نے ادھر حکمرانی قائم کرنے کے بعد رکھے۔ یہ تمام نام سننے کے بعد آپ کو کچھ حد تک تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ شہر کتنا پرانا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس شہر کی تاریخ کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس قدیم ترین شہر کی دیواروں نے اپنے اندر بہت سے عروج زوال کی داستان سنبھال رکھی ہیں۔ راولپنڈی کی طرح اس شہر کی مٹی نے بھی بہت سے نامور حکمرانوں کی ستم ظریفیوں کا سامنا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تہذیب 250 سال پرانی ہے، اور ان 250 سالوں میں ادھر بہت سی ثقافتیں پروان چڑھیں اور تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ آریائی، گندھارا، بدھ مت، اسلامی دور، یونانی، سکھ اور انگریز دور۔ اس شہر نے ان تمام ادوار کی تاریخ اپنے سینے میں رقم کی ہوئی ہے۔ پھولوں کے شہر کے ساتھ ساتھ اس شہر کو مردوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مردوں کا شہر پشاور کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا پرانا نام پرشپورہ تھا، اور یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مردوں کا شہر۔ اس شہر کے موجودہ نام کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نام مغل بادشاہ اکبر اعظم نے اپنے دور حکومت میں اس شہر کو دیا تھا۔ شروع میں اس خطے پر بدھ مت کی حکومت رہی۔ یہ تب گندھارا خطے میں شامل تھا اور ادھر ہند کو زبان بولی جاتی تھی۔ پشاور کا ذکر ہمیں پارسیوں کی مذہبی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اس کتاب کا نام ریت البستہ ہے۔ اس کتاب میں اس شہر کو دنیا کا 7واں خوبصورت شہر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بخشاہی اسکرپٹ میں یہ لکھا بھی ملتا ہے کہ 2 صدی عیسوی میں پشاور کو سینٹر آف لرننگ کہا جاتا تھا۔ وید، جو کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اس کتاب میں پشاور کے آس پاس کے علاقے کو پشکلاوتی کے نام سے لکھا گیا ہے۔ رامائن میں ذکر ہے کہ ہندو بادشاہ کے بیٹے کا نام پشکل تھا، اور اسی کے نام سے ان علاقوں کو پشکلاوتی کہا جاتا تھا۔ 2 صدی عیسوی میں یہ علاقہ گندھارا تہذیب میں شامل ہو گیا، جو کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ 1 صدی عیسوی میں ادھر کشانکا نامی بادشاہ نے کشان ایمپائر قائم کیا۔ اس نے اپنا دارالحکومت چارسدہ سے پرشپورہ یعنی آج کے پشاور منتقل کیا۔ 2 صدی عیسوی میں بدھ مت کے ماننے والے اس علاقے میں آئے۔ کشانز نے ان سے متاثر ہو کر ان کا مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا۔ کشان حکمرانوں نے بھی بدھ مت کا مذہب اختیار کر لیا، جس وجہ سے بدھ مت کو شہر میں سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ خطہ اس وقت بدھ مت کی تعلیمات کا مرکز بن گیا۔ کنگ کشانکا نے آج کل کے گنج دروازے کے باہر ایک بلند اسٹوپا بنوایا۔ یہ اسٹوپا اس وقت بھی بہت بلند تھا۔ اس کو خاص طور پر بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اسٹوپا کی بلندی 120 میٹر تھی، لیکن بعد میں یہ اسٹوپا آسمانی بجلی کی وجہ سے متاثر ہوتا رہا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ 3 صدی عیسوی میں کشان ایمپائر کو کابل شاہیز نے ختم کیا۔
کابل شاہیز نے گندھارا اور کابل میں اپنی حکومت قائم کی۔ کابل شاہیز کے دو فرقے تھے، ایک ہندو شاہیز اور دوسرا بدھ مت شاہیز۔ 10ویں صدی عیسوی میں غزنوی کے والد سبکتگین نے برصغیر کو فتح کرنے کا سوچا تو پشاور اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہندو شاہیز کے فرقے میں ایک جے پال تھا جسے تاریخ میں ڈیفینڈنگ ہیرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی، جس کے بعد جے پال اس شکست سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی۔ جے پال اور محمود غزنوی کی لڑائی پشاور کے آس پاس کے علاقے میں ہی ہوئی تھی۔ 1001 کے بعد اس علاقے پر محمود غزنوی کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے بعد ہندو، زورسٹان اور بدھ مت کے لوگ بہت تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ 16ویں صدی میں اس خطے پر شیر شاہ سوری نے اپنی حکومت قائم کی اور اس علاقے پر خصوصی توجہ دی اور بہت سے ترقیاتی کام شروع کیے۔ شیر شاہ سوری نے کابل سے بنگال تک جرنیلی سڑک بنوائی اور یہ پشاور سے گزرتی تھی۔ اس جرنیلی سڑک کو جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے اس علاقے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہاں بہت سے باغات بنوائے، جس کی وجہ سے اسے پھولوں کا شہر کہا جانا شروع ہو گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں نادر شاہ کے دور میں اس علاقے پر ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 1747 یعنی 1747 میں درانیوں نے اس جگہ پر اپنی حکومت قائم کی اور احمد شاہ ابدالی اس جگہ کے نئے حکمران بنے۔ 18ویں صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے پشاور پر مرہٹوں کی حکمرانی بھی قائم ہوئی، لیکن یہ زیادہ دیر تک چل نہ سکی۔ 1818 میں سکھ راجہ رنجیت سنگھ نے ادھر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی اور 1834 یعنی 1834 میں اسے باقاعدہ طور پر سکھ سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس دور میں اس شہر نے بے پناہ بربریت کا سامنا کیا۔ سکھوں نے اپنے نمائندے کے طور پر اطالوی نژاد پالو اوتیا بیل کو ادھر حکمرانی دی۔ اس کے دور کو تاریخ میں پھانسیوں اور سزاؤں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حکمران ذرا سی باتوں پر لوگوں کو موت کی سزا سنا دیتا تھا۔ دوست محمد خان نے سکھوں سے حکمرانی چھیننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ جب انگریزوں نے برصغیر میں اپنے قدم جمانے شروع کیے تو بہت سے دوسرے علاقے کی طرح یہ علاقہ بھی انگریز حکومت نے سکھوں سے چھین لیا۔ 1868 یعنی 1868 میں ادھر انگریزوں نے چھاؤنی قائم کی۔ انگریز دور میں پشاور شہر کی ارسر نو تعمیر کی گئی، جو املاک سکھوں نے اپنے دور میں تباہ کی تھی۔ ان تمام املاک کی تعمیر کی گئی۔ 1913 یعنی 1913 میں ادھر اسلامیہ کالج بنایا گیا۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے وقت یہ شہر پاکستان کے حصے میں آیا۔ 1950 تک اس شہر کے 16 دروازے تھے۔ 1980 میں جب افغان جنگ ہوئی تو یہ شہر ایک دفعہ پھر بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں افغان مہاجرین ادھر آباد ہوئے۔ شہر کی مشہور سوغاتوں کی بات کریں تو چرسی تکے، کلا، توتیا، موتیا اور نرگسی کوفتے اس شہر کی سوغاتیں ہیں۔ محبت خان مسجد، سر کنگھم کلاک ٹاور، شاہی باغ، قصہ خانی بازار، قلعہ بالا حصار، باب خیبر اور قلعہ جمرود اس شہر کے مشہور تاریخی مقامات ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پشاور پہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی اور شہر کے بارے میں جاننے کے لیے کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔